السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ دنیا میں اکتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، بھائیو اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے تمام مقدس کلمات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات و تمجیدات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی اور غلام بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام
آقائے کائنات، حبیب کبریا، محبوب خدا، محبوب رب العالمین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر الف الف مرتن فی کل ذرۃ درود و سلام کی بارشیں ہوں، جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے نکال کے ہدایت کا رستہ اس پہ انسان کو چلایا۔ سامعین وقار، ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، اس لیے آج کا یہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ دن بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ آخری عشرہ سارا ہی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر عبادت کرتے کہ آپ جیسی عبادت کرنا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا تھا۔ خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے لگاتے۔ اس لیے یہ ہر دن بڑی برکت والا، شان والا، ہر رات بڑی شان اور فضیلت اور برکت والی ہے، ہر گھنٹہ بڑی عظمت والا، گھنٹے کا ہر منٹ بڑی سعادت والا، اور اس کا ایک ایک سیکنڈ عام دنوں کے کئی دنوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اس عشرے کی اور ان دنوں کی، اور جمعے کا دن یہ تو ویسے ہی سید الایام ہے، بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عشرے کی قدر کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا، آپ نے قیام اللیل کیا، صیام کیا، تلاوت قرآن کی، آپ نے رمضان کے جانے کے بعد بھی اسی طرح عبادات کے تسلسل کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، ماہ و سال نہیں دیکھتے، محبت کرنے والے اپنی محبت پر قائم رکھتے ہیں، اور ان کی محبت ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی، چند دنوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جو سچے محب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سارا سال ہی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اپنے دین سے سچی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کی ذات بھی ہوگی، آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، بڑا اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی سوچ پیدا کر لیں، آخرت کی فکر اپنے آپ کو لگا لیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس یہ بھی علم اور نالج نہیں ہے کہ جب کوئی پیدا ہو ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اتنا دین بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور کہ بندہ فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ پیدا ہونے پر بھی رسومات، فوت ہونے پر بھی رسومات ہیں۔ کم از کم میرے بھائیوں اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہمیں اتنا تو پتہ ہو ہمارا دین کسی کے پیدا ہونے پر کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ عالم تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دو نوجوان دروازے پر آئے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کس لیے آئے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟
کہا اصل میں قاری صاحب ہمارے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر دے، کیا حکم ہے؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ابا جان کو غسل دے دیں، ان کو کفن پہنا دیں، آپ ان کے جنازے کے لیے تیاری کر لیں۔ کہا بیٹا آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے باپ کو خود غسل دیں، آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، آج وہ دنیا سے جا رہا ہے تو آپ اسے ایک غسل بھی نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا قاری صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے غسل دینا ہے، ہم کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ اس طرح غسل دیتے جانا۔ انہوں نے کہا قاری صاحب ہمیں ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اور میرے تو والد بھی نہیں ہیں، مجھے تو زیادہ ڈر لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی یہ تربیت ہی نہیں کی ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ باپ دنیا سے چلا جائے تو حق بنتا ہے کہ اولاد اس کو غسل دے، جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اس کو غسل دے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی پیدا ہو جائے جاؤ مسجد سے قاری صاحب کو بلا کے لاؤ، جلدی جلدی بچے کے کان میں اذان دے، کم از کم اذان ہی سیکھ لے۔ تو یہ ہمارے دین کا نالج ہے، اس لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدائش اور وفات لازم و ملزوم ہیں، تو ان کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، پھر عیادت ہے، عیادت کے بعد اس کا آخری وقت ہے، نزاع کی کیفیت ہے، فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر غسل ہے، پھر کفن ہے، پھر جنازہ ہے، پھر دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے بعد زیارت قبور ہے، پھر اس کے لیے اصالہ ثواب ہے۔ یہ ساری چیزوں کے مسائل ہیں، ایک ایک چیز کو اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں ڈیٹیل کے ساتھ، بڑا وقت چاہیے میرے بھائیو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا آج کے اس مختصر وقت کے اندر ان ساری باتوں کو ٹچ کروں۔ سب سے پہلے ہر انسان کو آخرت کی سوچ لگا لینی چاہیے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج اس آیت کو سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، حالانکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ انسان جس طرح کبوتر اپنے شکاری کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایسے موت کی حقیقت کو جاننے کے باوجود انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، مجھے کیا، میں تو ادھر ہی ہوں۔ حالانکہ کوئی پتہ نہیں کب تیرا نمبر آ جائے، کب میرا نمبر آ جائے۔ موت بڑے چھوٹے نہیں دیکھتی، امیر غریب نہیں دیکھتی، عوام حکمران نہیں دیکھتی، موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ بن عمر اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی راہگیر مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی انسان ہوتا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس مسافر خانے کے اندر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس طرح سے بس سٹینڈ پر ایک مسافر خانے پر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، جب وہ گاڑی آتی ہے دوسروں کو چھوڑ کر وہ مسافر اپنی منزل پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک بس سٹینڈ کی طرح ہے، ایک مسافر خانے کی طرح ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، جانا سب نہیں ہے۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب تم شام کر لو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا۔
ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، ہر عمل کو زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی موت کے لیے انسان کو بوڑھا ہونا پڑے گا، بیماری میں کئی سال کاٹنے پڑیں گے، نہیں میرے بھائیو۔ ہو سکتا ہے کھانا کھاتے موت آ جائے، اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کے دین کی بات کرتے ہوئے موت آ جائے۔ یہ سعادت کی موت ہے، یہ سعادت کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہر عمل کو زندگی کا آخری عمل سمجھ کر کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا سے جائیں تو کوئی شراب پیتا ہوا جا رہا ہو، کوئی چوری کرتا ہوا جا رہا ہو، کوئی فراڈ کے منصوبے بنا کر دنیا سے جا رہا ہو، کوئی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہو، دنیا کا مال ناجائز طریقے سے اکٹھا کر کے دنیا سے چلا جائے۔ ایسی موت نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے موت کی تیاری کریں۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکرہا ضم اللذات، یعنی الموت، موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے، اس لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ ہم تو موت کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ناگوار گزرتی ہے ہمیں یہ بات، لیکن ہمارے چاہنے سے، ہمارے نہ چاہنے سے، ہماری پسند سے، ہماری ناپسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ منظر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن اپنا باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں بچا سکتے۔ بڑے بڑے عزیز پیارے آنکھوں کے سامنے سانس نکل رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نجات کی کیفیت ہے، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے میرے بھائیوں جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا سوائے اس بات کے کہ انسان اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اس دن کی تیاری کر لے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ بندہ بیمار ہوتا ہے اور ایک بندہ اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب وہ دنیا کے اندر، دنیا کے راستوں پر چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے مشا فی خرافۃ الجنہ، ایسے ہے جیسے وہ جنت کے راستوں پر چل کے جا رہا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور فرمایا اگر صبح کے وقت عیادت کرتا ہے شام تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس بندے نے عیادت کی، اس کے لیے دعا کرے۔ شام کو کی ہے، صبح تک 70,000 فرشتہ، ایک دو نہیں 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، بخشش اور رحمت کی دعا کر رہا ہے جو ایک مسلمان کی عیادت کے لیے چلا گیا ہے۔ ہم عیادت بھی اس کی کرتے ہیں جس سے کسی چیز کی تمنا ہو کہ وہ کیا خدمت کرے گا ہماری، چائے پانی کیسا ہوگا، ہمیں عیادت کرنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ایک غریب بندہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ اس کا حال پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور کسی دولت مند کا کتا بھی مر جائے تو لوگ افسوس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیمار کی عیادت کرے، دل جوئی کرے، بیمار کے پاس بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیمار کے پاس جانا ہے اسے زندگی کے بارے میں خوش کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں، یہ نہیں کہنا یہ بیماری فلاں بندے کو لگ گئی تھی وہ تو مر گیا تھا، فلاں کو ایسے ہوا تھا، وہ تو اس کو اور بیمار نہیں کرنا۔ بعض لوگ عیادت کا مقصد کیا ہے؟ مریض کی دل جوئی کرنا اور اس کو زندگی کے بارے میں خوش کرنا،
اس سے اچھی اچھی باتیں کرنا، نہ کہ یہ بندہ اس کو اور بیمار کر کے آ جائے، بلکہ اسے زندگی کے بارے میں خوش کرے، کوئی بات نہیں، آزمائش چلی جائے گی، اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا، اللہ تیرے درجوں کو بلند کر دے گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا، یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریاں اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، ایسے ہے اور ایسے ہے، وہ بندہ اور بیمار ہو جاتا ہے، تو عیادت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو عیادت کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں، شفا کی دعا کریں، اس کو دم کریں، اچھے اچھے اس کے ساتھ باتیں کریں۔ اب وہ بندہ اتنا بیمار ہے لیکن اس کے باوجود موت کی تمنا نہیں کر سکتا، موت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس زندگی سے بہتر ہے موت کی عطا کر دے، جبکہ حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ پریشان ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کی عمر زیادہ ہوئی، ہو سکتا ہے اگر وہ گناہ گار ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور لمبی عمر کی وجہ سے اللہ اس کے نیک اعمال میں اضافہ کر دے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب کہ بندہ فوت ہوتا ہے، لوگ یہ جملہ بھی کہتے ہیں، کاش میری عمر اس کو لگ جائے، میں اس کی جگہ مر جاتا، اور تو کہتی میں اس کی جگہ مر جاتی۔ بھائی کوئی کسی کی جگہ نہیں مرتا، ایسے کلمات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس بندے کو میں نے بلایا ہے، یہ میرے فیصلے سے اور راضی نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں مر جاتا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ بعض علماء نے کفر تک کہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں بڑے خطرناک جملے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو مان لیا جائے۔ تو ایسے کلمات کسی کی وفات پر نہیں کہنے۔ اب وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اسے کلمے کی نصیحت کرے، تلقین کرے۔ آپ نے فرمایا لَكِنُوا مَوْتَكُمْ لا الہ الا اللہ، اس کے پاس لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، یہ صحیح روایت ہے۔ اب اسے یہ نہیں کہنا کہ لو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ، اب اس بندے پہ نزا کی کیفیت آری ہے، آخری وقت ہے، سختی کا عالم ہے۔ ان للموت سکرات، موت کی سکرات جو ہیں، یہ موت کا جو نزا کی کیفیت ہے یہ بڑی سخت کیفیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی کیفیت کو دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے کسی انسان کے لیے یہ موت کی سختیاں یہ بری کبھی جانی نہیں ہے۔ موت اتنی سختی سے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول پانی کے پیالے میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے اور بار بار اپنے چہرے پر ملا کرتے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر مجبور کیا جائے کہ بھی کلمہ پڑھ اور وہ انکار کر دے، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے پاس پڑھیں، آہستہ سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، اللہ اس کی نجات کا سبب بنا دے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی، میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اپنے اپنے نئے ذکر، اذکار، دعائیں اور رسومات بنا لی ہیں، بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ اس کے بعد آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دین کی زندگی گزاری، آخری وقت
انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، خاتمہ بالخیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کے نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور آپ خطبے میں سنتے ہیں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم جب بھی مرو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ امام تھے، انکار کر دیا، شاگردوں نے بڑا سمجھایا، آخری وقت انہوں نے کہا چلو لاؤ وہ کتاب جو کہتے ہو۔ وہ کتاب لے کر انہوں نے پکڑی اور انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ تو میرے بھائیوں، مریض کو مجبور نہیں کرنا کہ یہ پڑھو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ تو پہلے مشکلات کے اندر ہے، تو اس کے پاس بس لا الہ الا اللہ پڑھے، اور کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وین ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے کیا، اسے پتا چل گیا میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ وصیت کر سکتا ہے، اور اچھی وصیت کرنی چاہیے۔ مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی کل مال کے 3 حصے کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے 1/3 وہ اللہ کے راستے میں یا کسی کو دینا چاہتا ہے جو حقدار نہیں ہے، یعنی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے 1/3 کی، وہ وصیت جائز ہے۔ اس کے علاوہ نیکی کی وصیت کرے کہ میرے بعد شرک نہ کرنا، میرے بعد نمازوں کو نہ چھوڑنا، یہ کوئی بھی میرے لیے دعا کرنا، نیکی کی وصیت کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو وصیتیں بڑی عجیب ہیں، بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کہ موت نظر آ رہی ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے تمہارا میرا جو بھائی ہے نا فلاں، اس کو میری چارپائی کے پاس نہ آنے دینا، فلاں جو ہے نا اس رشتہ دار کو میرا منہ نہیں دکھانا، فلاں کو جنازے میں نہیں آنے دینا، فلاں جو ہے اس کے ساتھ تم نے بولنا نہیں ہے، کلام نہیں کرنا، فلاں قطع رحمی کا درس دے کے جا رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا جو اتنی بری وصیت کر کے دنیا سے جا رہا ہے؟ بھئی تو دنیا سے جا رہا ہے، کم از کم جو بھی تھا اپنی اولاد کو تو اچھی وصیت کر کے جا کہ میرا معاملہ تو اچھا نہیں ہوا، تم کوشش کرنا کہ شاید صلح ہو جائے، شاید معاملہ بہتر ہو جائے، اگر آ جائیں ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کر لینا۔ وصیتیں ہو رہی الٹی سیدھی وصیتیں۔ تو میرے بھائیوں وقت مختصر ہے، اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے۔ اب یہ چادر کلمے والی نہیں ڈالنی چاہیے، قرآن لکھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کوئی بھی ذی شعور مسلمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ شرمگاہ کے اوپر قرآن آئے اور پاؤں پہ قرآن آئے، اس طرح اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ سادی چادر جو ہے اس کے اوپر دے دی جائے، کوئی بھی چادر اس کے اوپر آپ دے دیں، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، اگر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے بعض لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بعض کا لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کو بند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اگر اس کے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اگر وہ بندہ ایمان والا تھا۔ اور جمعے والے دن موت آئی ہے، ایمان والا بندہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ جمعے والے دن موت آیا نا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، آئیے بندہ فوت ہو گیا، اب سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے غسل کا اہتمام کیا جائے۔ آپ غسل کے لیے سب سے جو قریبی لوگ ہیں وہ غسل دیں۔ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں اگر بیوی فوت ہوگی شوہر کو پاس ہی نہیں آنے دیتے، وہ کہتے ہیں یہ اب حرام ہوگی، اور کہاں سے دلیل نہیں ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کے سر میں درد ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی تجھے میں اپنے ہاتھ سے میں غسل دوں گا، اپنے ہاتھ سے تجھے کفن پہناؤں گا اور تیرا جنازہ پڑھوں گا اور خود تجھے قبر کے اندر داخل کروں گا۔ صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام نے اسے عمل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا، اور وہ بزرگ بندہ جس کی بیوی فوت ہو ساری زندگی یہ بھی اس کو غم رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو ایسا نہ کیا جائے،
ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، ایک خاتون نے سوال پوچھا، اس کی والدہ فوت ہوگی، تو نا عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں، تو مطلب اس کو ماں کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا، عورتوں نے ماں کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا، تو پاک نہیں ہے۔ بھائی یہ کہاں سے حکم لے لیا ہے؟ کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، غسل جو قریبی ہے، جتنا زیادہ قریبی ہے وہ غسل دے گا، اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پردے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پردے کا اہتمام کرنے کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے استنجا کروائیں گے۔ اس کے ایک بندہ اس کو سر کی طرف سے اٹھائے اور دوسرا اس کا پیٹ دبائے، پیٹ کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو دبایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پاک تھا، اور میں نے کہا محبوب آپ دنیا کی زندگی میں بھی پاک تھے، آج دنیا سے چلے گئے تو آج بھی آپ پاک ہیں، اللہ نے آپ کو آج بھی پاک رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، استنجا اچھے طریقے سے کروایا جائے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے لوگ وضو غسل کروا کے ہلکا پھلکا اوپر سے، اور بعد میں پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، کفن بھی گندا ہو جاتا ہے، اور خوشبو لگاتے ہیں، اور پخانے کی سمیل مل کے وہ میت سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا، اسی طرح سمیل آتی تھی، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ غسل دینے والے کی غلطی ہے کہ اس نے صحیح طرح نہیں دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں خود غسل دیں، آپ دیں گے تو اچھے طریقے سے دیں گے۔ اچھا، بعض لوگ پھر شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ بس جو بھی معاملہ تھا آپ نے اس کو غسل دینا ہے، اس کی اب شیونگ وغیرہ، کٹنگ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، نیل کاٹنا اور یہ ساری چیزیں کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کا طریقہ بتایا، اور ان کا طریقہ غسل کا بخاری کے اندر اور دیگر کتب میں آتا ہے، اور وہی سب سے معتبر ہے۔ آپ نے استنجا کروایا، استنجا کرانے کے بعد آپ نے جس طرح وضو کرواتے ہیں اسی طرح میت کو وضو کروانا ہے، یعنی اس منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے، روئی گیلی کر کے ڈالیں گے، ناک کے اندر روئی گیلی کر کے آپ صاف کریں گے، جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اس طرح کروائیں گے، لیکن سر کے مسح کی جگہ سر کو دھوئیں گے، اور دائیں سائڈ سے آپ اس کا آغاز کریں گے، بائیں سائڈ کی طرف پوری باڈی کو اچھی طرح دھوئیں گے، آخر پہ پاؤں دھوئیں گے، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، تعداد کے اندر غسل دینا مسنون ہے، تعداد کے اندر دیا جائے، اور پانی کے اندر بیری کے پتے ملا لیے جائیں، اور آخری وقت کا فور کو شامل کر لیے جائے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، اور اس طرح غسل دے کر اس کے بعد آپ نے کفن پہنانا ہے۔ مرد کے لیے 3 چادریں ہیں سفید، اور عورت کے لیے 5 چادریں ہیں۔ تو 3 چادروں کے اندر آپ نے اس کو کفن پہنانا ہے، اور اس کے اندر سلا ہوا کپڑا یا قمیض یا شلوار یا ٹوپی پہنانا، یا بعض لوگ پگڑی پہنا دیتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی پہنائی جاتی اور یہ ساری چیزیں پہنائی جاتی۔ میرے بھائی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ ساتھی چادریں کفن کی، بڑی چادر سب سے جو بڑی والی ہے اس کو سب سے نیچے رکھیں، اس کے بعد جو چوڑی چادر ہے اس کو درمیان میں رکھیں، اور اس کے اوپر میت کو رکھیں، اور پھر چوڑی چادر کو دورہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو تیسری لمبی چادر ہے اس کو کر لیں، 3 جگہ سے باندھ دیں، چہرے کو باہر نکال دیں، اس کے اوپر خوشبو لگانا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کفن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے چارپائی کو اٹھایا، اور کفن دینے کے بعد پھر صورتیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، نہیں ثابت ہے، دل میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، رونا پیٹنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد چارپائی کو اٹھانا، کندھا دینا مسنون عمل ہے ہمارے یہاں، اور 1-2 بندے نے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ بیچارے اینڈ تک اٹھاتے جا رہے ہیں، دوسرے پیچھے آسانی کے ساتھ گاڑیوں پر اور اپنے جا رہے ہیں طریقے کے ساتھ، یہ درست عمل نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فوت ہونے والے کو کندھا دیا جائے، اور کچھ لوگ کندھا دیتے ہیں ساتھ نعرے مارتے ہیں، بھئی یہ کون سا جلوس جا رہا ہے، آپ نعرے لگا رہے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ جائیں، اس کے لیے دعا کرتے جائیں، اپنے لیے غور و فکر کریں، ایک وقت آئے گا میں نے بھی ایسے ہی جانا ہے۔ اب جنازہ ادا کرنا ہے، جنازہ گاہ پہنچ گئے ہیں، جو سب سے قریبی ہے کوشش کرے وہ جنازہ پڑھائے،
اور جنازہ جو ہے وہ سرن بھی جائز ہے، جہرن بھی جائز ہے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ میت کو سامنے رکھے، جنازہ ادا کریں۔ میت کے جنازے کی تاخیر کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ کئی دن انتظار ہو رہا ہے، کئی گھنٹے انتظار ہو رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی مجھے جلدی لے جاؤ، اور جو بری روح ہوتی ہے وہ کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ جنازہ ادا کریں، جنازے کے اندر کثرت سے دعائیں پڑھیں۔ اگر امام صاحب اونچی پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں آتی تو کم از کم آہستہ ہی آپ اپنے دل کے اندر آمین کہہ لیں، اونچی آمین کہہ لیں، دل کے اندر پڑھ لیں تاکہ آپ اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اور دوسری میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور تیسری میں دعائیں ہیں، چوتھی کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد جنازے کو اٹھایا جائے گا، قبرستان کے اندر لے جائیں، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور وہاں پر قبر کے اندر اتاریں، قبر میں اتارتے ہوئے دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، قبر کے اندر اتار دیں، اور اتار کے پاؤں والی سائڈ سے قبر کے اندر اس کو داخل کیا جائے، اس کا منہ، اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا جائے، اور قبر کو زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، اور ایک بلش تک آپ اس کو اونچا کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پھول ڈالنا، یہ ساری رسومات ہیں۔ پانی چھڑکنا حدیث سے ثابت ہے، پانی چھڑکا جائے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اور کثرت سے دعا کرو، اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر دعا کرنی چاہیے، لمبی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غمیوں کو، خوشیوں کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔